اور یقین کی طاقت کیسے بڑھتی چلی جائے، اس کو سوچیں۔ آج میں کچھ راز بتاؤں گا، راز بتاؤں گا۔ میں نے پچھلے دفعہ ایک تعویذ کا تذکرہ کیا تھا، میری 2 جمعراتوں کی غیر حاضری رہی، میں نے ایک تعویذ دیا تھا، اوتاد، اللہ کے نیک بندے اولیاء صالحین کا تعویذ ہے، ایک تعویذ دیا تھا، اس کی پوری ترکیب دی تھی۔ اس تعویذ کا چھپا ہوا کاغذ ہمارے یہ نیٹ پہ ڈالا ہے، پوچھیں، نیٹ پہ ڈال دیا، ادھر بھی تقسیم کر دیا اور مستورات میں بھی تقسیم کیا، آپ کے پاس یہ کاغذ ہوگا، ٹھیک؟ یہ تعویذ 11 حاجتیں، 11 مرادیں، 11 برکتیں، 11 رحمتیں، 11 راحتیں، 11 عطائیں اور 11 حیرت انگیز انکشافات، اس تعویذ کے اندر کوئی کائنات ہے۔ یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ میرا خود ساختہ نہیں ہے، یہ میں نے نہیں گھڑا، یہ پہلے ذہن نشین رکھیں، یہ میں نے نہیں گھڑا، یہ صدیوں سے چلا آ رہا، صدیوں سے چلا۔ اور آج میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں جو اوتاد کا وظیفہ ہے۔ قرآن کی کون سی آیت؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، قرآن میں ان ہستیوں کا تذکر ہے، یہ اللہ کے نظام کی میوے ہیں، کائنات میں اللہ کاٹ دیتا ہے۔ میں آج آپ کو روحانی دنیا کے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، اور ایک چیز میں آپ کو دیتا ہوں، پہلے غور سے سنیں۔ جتنے بھی رجال الغیب ہیں، ایسے رجال الغیب جو اللہ کے ولی ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، کلندر ہیں، نقیب ہیں، نجیب ہیں، ابرار ہیں، اور بہت زیادہ اوتاد ہیں۔ اوتاد کا ایک وظیفہ دیتا ہوں، جس وظیفے کی وجہ سے اللہ نے کائنات میں ان کے ذمے کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ غور سے سنیے گا، اور اسی کی نسبت ہماری رجب میں ہے، اور اسی کی نسبت شب معراج کے ساتھ ہے، شب معراج کے ساتھ۔ شب معراج میں 2 نفل پڑھ کے نا، حاجت کے 2 نفل پڑھ کے، حاجت کے، غور سے سنیے گا، 2 نفل پڑھ کے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے 2 نفل حاجت کے پڑھ کے سلام پھیر کے نا، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے، پھر اس وظیفے کو وجدان سے پڑھیں۔ وجدان کسے کہتے ہیں؟ نہ ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یکرو رہیں۔ وجدان کہتے ہیں کہ ملک، مال، بیوی، بچے، جذبے، چاہتیں، کیفیتیں سب بھول جائیں، گم کر گمان، سارے گمان گم، ساری سوچیں گم، ساری چاہتیں گم، سارے جذبے گم کر گمان، سارے گمان گم ہو جائیں، یکرو، بس ایک ہستی سے تعلق ہو، وہ ہے اللہ۔ پھر سن لیں، اور اپنے میں جتنی بھی سوشل میڈیا کی ہماری ٹیم اور میگزین کی ٹیم ہے ان سے عرض کروں گا، مجھے ہر سال اوتاد کے تعویذ کو شب برات کے ساتھ، شب معراج کے ساتھ کی ترتیب دیں گے جو میں آج بتا رہا ہوں۔ میری میگزین کی ٹیم بھی اور میری سوشل میڈیا کی ٹیم بھی یہ توجہ سے اس کو بات کو سن لے، اور اس کا 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے لوگوں کو اعلان ہو کہ یہ رجب کا تعویذ، جس کو اوتاد، نقش اوتاد تعویذ کہتے ہیں، رجب کا تعویذ، اور رجب میں شب معراج کو اکٹھا کیا ہے میں نے۔ کوئی مجھ سے پوچھے
بہت عمل ہیں اولیاء کے، بہت عمل ہیں اللہ کے نیک بندوں کے، لیکن مجھے جو عمل ملا ہے، مجھے جو عمل ملا ہے، اور یہ عمل سینہ تو سینہ ملا ہے، مجھے جو عمل ملا ہے وہ میں عمل آج آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ پورے رجب میں ہے، پورے رجب میں۔ اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں شب معراج کا کوئی عمل دیں، شب معراج کا، تو میں یہ عمل دے رہا ہوں۔ پھر غور سے سنیں، تیسری دفعہ دوہرا اور آخری دفعہ، 2 نفل حاجت کے۔ ہماری سوشل میڈیا اور میگزین کی ٹیم میری باتوں کو نوٹ کر رہی ہے۔ 2 نفل حاجت کے یکسوئی کے ساتھ، مغرب سے فجر سے پہلے تک، مغرب سے فجر سے پہلے تک پڑھ کے سلام کے بعد اول آخر درود پاک 3 بار، اور پھر ایک وظیفہ پڑھنا ہے وجدان کے ساتھ، اور اپنی خواہشیں، اپنی ضرورتیں، اپنی مرادیں، اور یہ 2 نفل حاجت کے ہدیہ دینا ہے ان 4 اوتاد کو۔ یہ ذہن نشین رکھیے گا، لازم ان 4 اوتاد کو ہدیہ کرنا ہے، جن کا تعویذات پہ نقش پہ لکھا ہوا ہے، الہی بحرمت عبد الجلیل، الہی بحرمت عبد الکریم، الہی بحرمت عبد الرشید، الہی بحرمت عبد الرحیم۔ یہ 4 اوتاد ہیں، ان کو یہ 2 نفل ہدیہ کرے۔ ہدیہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ہستیاں آپ کے لیے دعاؤں میں لگیں گی، آپ اللہ سے وجدان کے ساتھ ایک وظیفہ پڑھیں گے، اور یہ وظیفہ انہی اوتاد کا وظیفہ ہے۔ اور میرا گمان ہے، بھول نہیں تو میں یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، چھپایا نہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اس دن پچھلی دفعہ میں نے ایک بندے کو دعائیں دی تھیں، یہ مجھے اس نے یاد کروایا، جی رجب کے مہینے میں یہ چیز ہے، میں کو اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے تو لاکھوں کا فائدہ کر دیا، لاکھوں کا۔ یہی میں اپنی میگزین اور سوشل میڈیا کی ٹیم کو کہتا ہوں، مجھے اس طرح یاد دہانی کرا دیا کریں۔ 4تھی دفعہ پھر سن لیں، 2 نفل حاجت، اس کا ثواب ان 4 اوتاد کی روحوں کو ہدیہ کریں، ٹھیک؟ اس کے بعد اول آخر درود شریف پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، ہاں یہ وظیفہ اوتاد کا وظیفہ ہے، اور اوتاد اس وظیفے کو روزانہ لاکھوں پڑھتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے ذریعے سے کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کو اسباب بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں، ایک پانی پہ معمور فرشتہ ہے تو اللہ فرشتوں کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ نے اپنا نظام بنایا ہے۔ یہ فرشتہ ہواؤں پہ معمور ہے، یہ فرشتہ بارشیں برساتا ہے، یہ فرشتہ ریبائل، یہ دلوں میں ٹھنڈک راحت پہنچاتا ہے۔ کیا میرا رب ان کا محتاج ہے؟ پھر یہ وظیفہ جو میں دے رہا ہوں، یہ وظیفہ جو میں دے رہا ہوں، ہماری ٹیم اس پورے نفل اور پوری ترکیب کو جو میں نفل دے رہا ہوں، اس کو پوسٹ بنائے گی، مجھے دکھائے گی۔ یہ کام لکھتے جائیں، میں لکھا ہوا اچانک دیکھوں گا اپنی ٹیم سے۔ پھر یہ وظیفہ بیٹھ کے اول آخر 3 دفعہ درود شریف، میں بہت بار بار سمجھا کے یہ نفل عرض کر رہا ہوں، بیٹھ کے پہلے سن لیں، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، اللہ لا الہ هو اللہ الذی لا الہ هو اللہ۔ اللہ کے 2 نام ہیں، ایک ہادی ایک حق، انت الہادی ہوں لیس الہادی الا، ہاں اللہ کے 2 نام ہیں، ایک ہادی اور ایک حق۔ یہ پھر وجدان سے پڑھیں، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، یہ وجدان سے پڑھیں، بہت وجدان سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں۔
तस्बीह ले लें या ना लें, पर दिल सारा का सारा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा, जितना हो रो रो के पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, भिखारी बन के पढ़ें, मोहताज बन के पढ़ें, साइल बन के पढ़ें, मंगता बन के पढ़ें। ये जब वजीफा करेंगे, उन नेक अरवाह जितने भी हैं और वो औताद, ये वजीफा उन्हीं का है, ये वजीफा उन्हीं का है, उनको राहत मिलेगी। और इस वजीफे में सारी तौहीद 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 है, इस वजीफे में सारी ताकत है। अब वजीफे पे गौर कीजिएगा। अंतल हादी अंतल हक, मौला तू ही मुझे खैर की राहें दिखाने वाला है, तू ही मुझे अंधेरे से निकालने वाला है। कर्ज का अंधेरा, मर्ज का अंधेरा, कुफ्र का अंधेरा, फक्र का अंधेरा, बीमारियों का अंधेरा, गुनाहों का अंधेरा, ऐ अल्लाह मेरी मुसीबतें परेशानियां सब अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। अंतल हादी अंतल हक, और तुझसे बड़ा कायनात में हक कोई नहीं है। लैसल हादी इल्ला हु, तेरे अलावा कायनात में कोई राह नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस तू ही तू है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। बड़ा ताकतवर वजीफा है, बहुत ताकतवर वजीफा है। मेरे साथ पढ़ें जज्बों की कैफियतों के साथ, मेरे साथ पढ़ें वलवलों के साथ, मेरे साथ पढ़ें दिल के दिहान के साथ, मेरे साथ पढ़ें अंदर के गुमान के साथ, मेरे साथ पढ़ें अब सच्ची जुबान के साथ, मेरे पास साथ पढ़ें पूरे जोश के साथ, मेरे साथ पढ़ें पूरे जलाल के साथ, मेरे साथ पढ़ें बावाज़ बुलंद। अंतल हादी अंतल हक, लैसल हादी इल्ला हु, अंतल हादी अंतल हक, हादी इल्ला हु, अंतल हादी अंतल हक, लैसल हादी इल्ला हु, अंतल हादी अंतल हक, अंतल हादी अंतल हक, अंतल हादी अंतल हक, लैसल हादी इल्ला हु, लैसल हादी इल्ला हु, लैसल हादी इल्ला हु, लैसल हादी इल्ला हु, अंतल हादी अंतल हक, फूट उठती हैं और दिल की तारों से अल्लाह का नाम ऐसे विजदान के साथ अब कैफियत बदल जाती है, पल में बदल जाती है। ये वो ताकतवर वजीफा है। मौला तू मुझे अंधेरे से निकालेगा, कर्ज अंधेरा, मर्ज अंधेरा, कुफ्र अंधेरा, गुमराही अंधेरा, गुनाह अंधेरा, खता अंधेरा, इल्लत अंधेरा, किल्लत अंधेरा, जिल्लत अंधेरा, मेरी नाकामियां, मेरे रास्ते बंद, मेरी गलियां बंद, बेऔलादी, परेशानी, मेरी झोलियां नहीं भरी, मुझे सच्चा साथी चाहिए, मेरी बेटियों का बख्त चाहिए, मेरे बेटों का नसीब चाहिए, मुकद्दर चाहिए। अगर नहीं मिला, यह अंधेरा है, ऐ मेरा अल्लाह तू हादी है, अंधेरों से तू निकालेगा, और तू हक है, हक है, हक है। हमारे बड़ों की किताबों में एक बात लिखी है, मेरे बड़ों ने जो अपनी डायरियां लिखी हैं, 40 से ज्यादा, बहुत ज्यादा हैं। किसी ने मेरे बड़ों से पूछा आपकी आल क्या है? कहा हम आले हक हैं। तो पूछा क्यों? कहा हमारे मूरे से आला जो थे, बड़े दादा के दादा के दादा के दादा, उनका नाम अब्दुल हक था। आले हक, जैसे आले सऊद कहते हैं, वो तो खैर बड़े हैं। आले हक, अंतल हादी अंतल हक। और फिर नफी कर रहा, लैसल हादी, मौला दुनिया सारी मेरी मदद में आ जाए, अगर तू नहीं चाहेगा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लैसल हादी इल्लल हक, फिर भी तू ही तू है। ये नफिल अगर कोई पढ़ ले और इस वजीफे को विजदान विजदान, कैफियत, दर्द, गम और पूरे जज्बे के साथ
اگر کوئی شخص اس کو پڑھے اور اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنی ناکامیاں، اپنی الجھنیں، اپنی حاجات، اپنی بلیات، اپنے طوفان اللہ کے سامنے رکھ دے، میرا مولا میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، اور سچ پوچھے یہ چاروں طرف درویش آ کے بیٹھ جاتے ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، چاروں طرف یہ درویش آ کے بیٹھ جاتے ہیں، چاروں طرف آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا ایک کمزور آدمی، تیرا ایک کمزور بندہ، تیری کمزور مرد عورت کوئی بھی، اے اللہ یہ مانگ رہا ہے تو اس کی ضرورتیں پوری کر دے، اس کی چاہتیں پوری کر دے، اس کے درد، اس کے غم، اس کی بے اولادی، اس کی زندگی کی پریشانی، اس کی ناکامی، اس کے حالات کی سختی، اے اللہ تو کرم کر دے، اے اللہ تو کرم کر دے۔ سچ پوچھیں، سچ پوچھیں تو کرم کر دے۔ ہاں ہاں اس ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا بتاؤں آپ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اندیکھی ہوتی ہیں، بات وہی اعتبار اور یقین کی ہے۔ بعض اوقات میں گھر جاتا ہوں تو میری بیگم پوچھتی آج مضامین نہیں کھل رہے تھے، بعد میں کھلے، میں نے کہا حضرت بعد میں تشریف لائے تھے، ساتھ آ کے بیٹھ گئے تھے۔ کون کہے گا؟ تو بظاہر تو دکانداری ہے، اب پتہ نہیں، میں بھی اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، موت سے پہلے میں 1 نمبر ہوں یا 2 نمبر ہوں، موت